نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت کائنات میں ہر چیز سے بڑی ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی اسی رحمت کا ایک اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بے شمار احسانات، بے شمار انعامات فرمائے۔ انہی میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹے سے چھوٹے عمل پر، چھوٹی نیکیوں پر اللہ رب العزت انسان کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو معاف کرنے کے، انسان کو بخشنے کے، انسان کے درجات کو بڑھانے کے بہانے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کر لو، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ عمل کر لو، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی انہی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ماہ ذی الحجہ کے مبارک 10 ایام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 ایام جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، وہیں پر یہی مبارک ایام ایسے ہیں جن میں حج جیسی مقدس عبادت انجام دی جاتی ہے۔ حج کا جو سفر ہے، حج کی عبادت 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، تو ان ایام میں دنیا بھر سے لاکھوں حجاج کرام اللہ رب العزت کے دربار میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سیراب ہوتے ہیں۔ وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ انعام فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حج نہیں کر سکا، جو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں نہیں پہنچ سکا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی ایسے انعامات رکھ دیے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم نہ ہو۔ چنانچہ جو حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ایسا روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت سے مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ روزہ انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان سے 1 سال میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں ہوئیں، یہ روزہ ان تمام گناہوں اور ان تمام انسان کی غلطیوں، لغزشوں کے درگزر ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ روزہ آئندہ آنے والے پورے سال کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو سال آئے گا اس میں اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے انسان کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ انسان اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے انسان کو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسنے سے بچائیں گے، گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک دن کا جو لوگ حج کرنے نہیں جا سکے تو وہ 9 ذی الحجہ کے روز یہ عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ حاجی جو حج کی عبادت انجام دے رہے ہیں ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن حج کے اعمال کی کافی کثرت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ حج پر نہیں جا سکے تو وہ یہ روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے گناہوں کی معافی کا یہ روزہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔